اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح 700 قبل مسیح تک وہ، اس سے پہلے کیا تھا، 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے تھے، اور پھر جولیس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے۔ سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا۔ پھر 57 قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے ان کا ایک بادشاہ، اس نے اس میں کچھ ترمیم کی اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا، جولائی، جولیس سے۔ جولیس کے بعد تھا اگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا، اگست۔ یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ان دو کے۔ جولائی جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اگسٹس کے نام پر ہے۔ باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے نام، یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے، ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو ان کا بھی سال مارچ میں ختم ہوتا تھا اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا، اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا۔ پھر 1564 میں، سن 1564 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا۔ اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہ پتہ چلا، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے، تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے، یہاں سے 1 اپریل فول بنا۔ اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہودیوں نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اپریل فول مناؤ۔ اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ 1564 میں فرانس کے، اس کا نام نئی تاریخ میں آتا، اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے اور 1 اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے، تو ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا، اس سے اپریل فول بنا۔ پھر 6 جولائی 1582، آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 6 جولائی 1582 کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں۔ گریگوری یہ پوپ تھا روم کا، اس نے 30 دن، 31 دن، 28 دن، لیپ سال میں 29 دن، یہ سارا سٹ کر کے یہ 1582 سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے۔ ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے، وہ ہے بکرمی کیلنڈر، اس کو مہاراجہ بکرما جیت تھا، جو مدھیہ پردیش جو آج ریاست ہے، اس میں ایک شہر تھا اجین، وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا۔
117 سال اس نے عمر پائی۔ اور یہ کالوں لوگ، کاسٹ ہے نا کالوں، یہ وکرماجیت کی اولاد ہیں، وہ کالوں تھا۔ اور اس نے اپنی پیدائش سے ہندی کیلنڈر شروع کیا۔ 102 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 102 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 15 عیسوی میں مرا، تو 117 سال اس نے گزارے۔ اور بہت نیک بادشاہ تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ وہ لوٹتا نہیں تھا، لٹاتا تھا۔ ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں، لٹاتے نہیں ہیں۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک خیانت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس، غریب کون ہے؟ کہا جی من لا درہم لہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوگا نہیں۔ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالحسنات امثال الجبال، سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح۔ لیکن چکر باز تھا، اس کا مال لوٹا، اس کا مال لوٹا، اس کے پیسے دبائے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا۔ قبضہ مافیا پورے 4 صوبوں میں کام کر رہا ہے، تو ان زمینوں پہ قبضے کیے، پٹواری حاضر اور تحصیلدار حاضر، اوپر تک سب لائن حاضر ہوتے ہیں، سب کو جا رہا ہوتا ہے۔ کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ، یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو ہی موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا، زیرو ہو جاتا۔ حضرت عاصم کی موت نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا تو اس کے وہ تختی لگی دیکھ کے ایسے حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا، اور آنسو بھی نکلتے رہتے تھے۔ مٹی ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت، ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، اس نے میری زمین دبائی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کہ اچھا اتنی نیکیاں تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا۔ ایسا 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 ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے حق باقی ہوں گے۔ کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی اس سے لینا تھا، اب اس کی نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جو گناہ کی ہیں اس کے سر پہ ڈالو۔ تو گناہ کیا زید نے، سر پہ ڈالا بکر کے، اور وہ دوسرا آیا جی میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پہ ڈالو، میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پہ ڈالو، یہاں تک کہ گناہوں کا پہاڑ اکٹھا ہو جائے گا اور ساری نیکیاں کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہو، ایک بالشت زمین، ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی دبا لی، یہاں تو ایکڑوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ کیسے اٹھائے گا وہ؟ کس طرح مقابلہ کرے گا؟ آج تو اس نے دھونس سے، طاقت سے، کلاشنکوف سے پٹواریوں کو خرید، تحصیلداروں کو خرید، اے سی کو خرید، ڈی سی او کو خرید، کمشنر کو خرید، سارا کچھ کر لیا تھا۔ یہ سارے لائن حاضر ہو جائیں گے۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، 117 سال عمر پائی۔ اس وقت تو مذہب ہی کوئی نہیں تھا، تو اگر وہ بت پرست نہیں ہوگا تو جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو اس کی نیکی کے اس نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی، تو اس نے یہ کیلنڈر بنایا جو ویساکھ سے شروع ہوتا ہے۔ ویساکھ، اب تو ہمیں بھی بھول گئے، ہمارے بڑوں کو نام یاد تھے، لیکن چونکہ تاریخ میرا مطالعہ رہتا ہے تو اس لیے مجھے یہ یاد ہے کہ ویساکھ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ویساکھ اور جیٹھ، ہاڑ، ساون، بدرو، اس قسم کے اس کے نام ہیں۔
تو ایک کیلنڈر ہمارے ہندوستان کا ہے، یہ اس عیسوی کیلنڈر سے بھی پرانا ہے، اور پھر ایک کیلنڈر ہمارا ہے قمری، یہ سب سے بہترین کیلنڈر ہے۔ سارے کیلنڈر سورج سے جوڑ کے بنائے گئے ہیں، تو ہمارا کیلنڈر اللہ نے ہمیں دیا چاند سے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا